یہ بیان کیجیے گا کہ سیدنا مسیح کے ماننے والوں نے قرآن کے مطابق ایک کام کیا جو کہ اللہ نے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ شرک تھا. اگر وہ شرک تھا جو کچھ انہوں نے کیا تو ان کے اس دعوے پر کہ وہ شرک نہیں کرتے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کی سزا میں تخفیف کیوں گئی؟ اس لیے کہ اگر شرک کا کوئی عذر نہیں ہے، شرک کی نفی فطرت میں پیوست ہے، خود الہام کے ماننے والوں کے لیے یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو مانے تو اس کے لوازم کو مانے، شرک نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیان پر کہ نہیں ہم تو توحید پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے شرک کو شرک کہنے کے باوجود ان کو رعایت کیوں دی سزا کے اندر؟ یہی اللہ تعالیٰ کا عین انصاف ہے. یعنی وہ کسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، سوال یہ ہے مخاطب مانتا یا نہیں مانتا. تو اگر مخاطب نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ کسی غلطی میں پڑا ہوا ہے، تو پھر تو اس سے بات کرنی پڑے گی، اس کو بتانا پڑے گا، پھر اس پر حجت تمام کرنی پڑے گی، پھر یہاں تک بات پہنچانی پڑے گی کہ وہ یہ کہہ اٹھے کہ مجھ پر واضح بات کر دی گئی پھر بھی میں نے نہیں مانا. لیکن جس وقت کوئی قوم یہ کہتی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شریک بنائے ہیں، مسیحی یہ نہیں کہتے، یہود یہ نہیں کہتے، یعنی وہ جو کچھ سیدنا مسیح کے بارے میں مان رہے ہیں، جو کچھ عرب کے یہود سیدنا عزیر کے بارے میں کہتے تھے، ان کے خیال میں وہ شرک نہیں ہے. وہ اصلاً اپنے آپ کو توحید ہی کے علمبردار کہتے ہیں. یہی صورتحال مسلمانوں کی. یعنی مسلمانوں میں تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے، ان کے ہاں علماء دین کی دعوت ان تک پہنچا رہے ہیں، اس کے باوجود شرک پیدا ہوا ہے. شرک کو لوگوں نے اختیار کیا ہے، لیکن کیا مان کر کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. تو یہ اصل میں غلطی لگنا ہے، یہ شرک کا اقرار نہیں ہے. جب آدمی مقر بالشرک ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کسی مقر بالشرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو جو آدمی مقر بالشرک نہیں ہے وہ تو اصل میں ایک خرابی میں مبتلا ہے جس کا اس کو خود شعور نہیں ہے. اس سے گفتگو کی جائے گی، بات کی جائے گی، اس میں عفو درگزر کا بھی امکان ہے.